اب میری آخری بات ہے. میرے دینی، ملی، تاریخی، سیاسی اور عمرانی فکر کا خلاصہ میرے 50 سال سے زائد عرصے کے مطالعے اور غور و فکر کا حاصل، جسے میں نے آج کی اس الوداعی نشست جو ہے درس قرآن کے اعتبار سے، تو اس کا تحفہ جسے میں قرار دے رہا ہوں. اس میں سب سے پہلے ایک شکوہ ہے. بہت سے لوگ محبت کرتے ہیں، محب ہیں، عقیدت مند بھی ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ ہاتھ بھی چومتے ہیں اور اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں. میں خطرے میں مبتلا ہو جاتا ہوں کہ کہیں کوئی تکبر پیدا نہ ہو جائے، روکتا بھی ہوں. لیکن افسوس، صد افسوس یہ کہ میرے اصل پیغام پر توجہ نہیں دیتے. میں آپ سے بھی یہ شکوہ کر رہا ہوں. ہر کسے از ظن خود شد یار من، اقبال نے شکوے کیے ہیں. تو نابغہ عصر، ہر کسے از ظن خود شد یار من، ہر شخص اپنے خیال میں میرا دوست بن گیا. وسدرون من نجست اسرار من، میرے اندر سے اس نے میری چھپی ہوئی چیزوں کو نہیں تلاش کیا. میں کیا ہوں، کیا کہنا چاہتا ہوں، کیا کرنا چاہتا ہوں، کوئی نہیں. شاعری پڑھ لی اور سر جھوم گیا، سر دھل لیا، بس اقبال نے بنا لیا. اور اس سے بھی زیادہ جو ہے، مرا یاراں غزل خان شمودن، مجھے لوگوں نے ایک غزل خان سمجھ لیا، شاعر سمجھ لیا. میں اس طرح سے مجھے بھی بس ایک مدرس سے قرآن سمجھ لیا گیا. میری اصل زندگی کس کام میں بیتی ہے، میرے اصل مقاصد کیا تھے، میرے اصل ہدف کیا تھے، اور ہیں اللہ کا فضل ہے، ایک شوشے کا فرق نہیں آیا. وہ کیا ہے، اس پر توجہ نہیں. اس کو تو میں نے ذریعہ بنایا ہے، ساز سخن بہارا است. میرا مقصد ہے یہ اس امت مسلمہ کا قافلہ منتشر ہو گیا ہے. اونٹنیوں نے توڑا دی ہیں اپنی رسیاں، ناقہ بے زمام ہو کر کوئی ادھر کوئی ادھر، کوئی ادھر کوئی ادھر. ان کو پھر ایک قافلے کی شکل میں لانا چاہتے ہیں، جمع ہو جائیں. وہ منزل کہ جو اللہ نے ان کے لیے معین کی، رسول نے معین کی، اس کی طرف پیش قدمی کریں. میرا تو مقصد یہ ہے. بہرحال اب میں اس ضمن میں اپنی باتیں آپ سے عرض کروں گا بہت اختصار کے ساتھ. دیکھیے، جہاں تک تاریخی اور ملی معاملے کا تعلق ہے، میں ماضی سے اس وقت صرف نظر کر رہا ہوں. یہ بات لمبی بہت ہو جائے گی. البتہ میری کتاب سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل یہ موجود ہے، اس کو پڑھیے. ماضی کیا ہے ہمارا، بنی اسرائیل کا ماضی کیا تھا. یہ دو ہی امتیں دنیا میں رہی ہیں، امت سابقہ، امت موجودہ حاضرہ. حال اور مستقبل کے بارے میں جو باتیں میرے سامنے آئی ہیں، اور یہ آئی ہیں کتاب و سنت اور حدیث کی روشنی میں، اور پھر جو اللہ نے تعقل، عقل سے کسی چیز کو سمجھنا، اس کی جو صلاحیت دی تھی، اس کا حاصل کیا ہے. نمبر 1، جیسے ایک فرد کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، اس دنیا کی بھی سب سے بڑی حقیقت الساعہ، جسے ہم قیامت کہہ دیتے ہیں. ایک وقت آنے والا ہے، یہ سب دگرگوں ہو جائے گا، پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہ ہائی رائز بلڈنگز جو ہیں ان کا نام و نشان نہیں رہے گا. مارگلہ ٹاور جیسے بیٹھ گیا، یا ٹوئن ٹاورز امریکہ کے جیسے بیٹھ گیا، یہ پوری دنیا قان صف صفا، یہ زمین بالکل کھلی چٹیل میدان بن جائے. وہ زلزلۃ الساعہ، سورہ حج کی پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. وہ آئے گا، اس کے ایک وقفے کے بعد قیامت آئے گی. یہ قیامت نہیں ہے، یہ جس کو ہم قیامت کہہ دیتے ہیں، یہ قیامت، یہ الساعہ ہے.
جبکہ پوری یہ عالم جو ہے یہ ہلاک ہو جائے گا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر انہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ اٹھایا جانے والا دن قیامت ہے۔ قام یقوم قیامتن، قیامن کھڑے، تمام انسان زندہ کر دیے جائیں گے، اپنی اپنی قبروں سے یا جہاں جہاں بھی ان کے کچھ بقایا جات کہیں ہیں وہاں سے بھاگے ہوئے چلے آئیں گے۔ اس کے بعد یوم قیامت کے بعد یوم آخرت شروع ہو جائے گا۔ پہلی بات تو یہ سب سے بڑی حقیقت، سب سے بڑی حقیقت، سب سے بڑی حقیقت۔ اور اب الحمدللہ میری سوچ یہ کہ وہ زیادہ دور نہیں ہے۔ نوع انسانی بحثیت مجموعی اپنے کلائمیکس کو پہنچ گئی ہے۔ بہرحال پہلی بات۔ دوسری بات، احادیث نبویہ سے معلوم ہوتا ہے اس قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا پر روئے ارضی پر کوئی ایک صاحب ایمان بھی نہیں ہوگا، کافر، مشرک، ذلیل۔ صاحب ایمان جو ہے ایک خاص وقت میں ایک خاص ہوا چلے گی جو ان کے دلوں میں سے ایمان کو نکال کر لے جائے گی، ان کی انتقال ہو جائے گا ان کا۔ اور قیامت کا زلزلہ جو ہے وہ اہل ایمان پر نہیں آئے گا بلکہ صرف کفار و مشرکین پر۔ اس سے پہلے ایک دور ہے جبکہ پورے کرۂ ارضی پر اللہ کا دین نافذ ہوگا، قائم ہوگا، خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا۔ یہ گویا کہ کلائمیکس ہوگا انسان کا۔ انسان کو بنایا گیا تھا خلیفۃ اللہ فی الارض۔ یہ خلیفۃ اللہ فی الارض اور یہ خلافت اللہ فی الارض جو ہے یہ پوری دنیا پر جب پورے عرض پر قائم ہو جائے گی تو وہ انسان کا کلائمیکس، آدم کا کلائمیکس۔ یہ ہونا ہے، ہو کر رہنا ہے۔ اگرچہ ابھی ہم نہیں سوچ سکتے کہاں سے ہو جائے گا، کدھر سے ہو جائے گا۔ حالات تو بہت خراب، بہت خراب ہے، بہت خراب۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں، پرے کہا کے برابر نہیں، لیکن ہونا ہے۔ یہ خبر دی ہوئی ہے محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم وہو الصادق المصدوق۔ یہ میرے خطبات خلافت نامی کتاب کے اندر سے یہ چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ اس سے پہلے امت مسلمہ پر اللہ کے عذاب کے بہت بڑے بڑے شدائد ابھی آنے ہیں۔ قیامت اس سے پہلے ایک دور کے زمین پر اللہ اللہ کرنے والا ایک بھی نہیں بچے گا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ ان کو پہلے ہی موت دے دی جائے گی، بڑی سہل موت۔ اس سے پہلے پوری دنیا میں اللہ کے دین کا غلبہ، اللہ کی حکومت، خلافت علی منہاج النبوت۔ اس سے پہلے کا دور جو ہے جس میں ہم ہیں اس وقت، یہ مسلمانوں کے لیے شدائد، مصائب، ذلت، مسکنت، ضعف، بے وقری، بے حیثیتی، کم ہمتی، بے حمیتی، بے غیرتی کا دور ہے۔ یہ دور شروع تو ہو چکا ہے کئی صدیوں سے۔ کئی صدیوں پہلے ہماری حکومتیں ایک ایک کر کے تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی۔ یورپین کولونیلزم آیا، چھا گیا پورے عالم اسلام۔ تقریباً 100 برس پہلے وہ کولونیل تخت جو بستر تھا وہ لپٹا ہے، لیکن اس سے بڑا کولونیلزم آ گیا۔ اب اقتصادی کولونیلزم، تہذیبی کولونیلزم ہے، علمی کولونیلزم ہے۔ اقتصادیات میں، تہذیب میں، علم میں آج ذلت، مسکنت، یہ جو 2 مرتبہ بنی اسرائیل کے لیے آیا ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کسی قوم میں سے ہمت ختم کر دی جائے، اندرونی ضعف۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے ہٹا کٹا ہے، لیکن وہ نیورستھینیا کا مریض ہے، بھائی اعصابی مریض ہے، اس کے دم ہے ہی نہیں۔ وہ حال آج اس امت مسلمہ کا ہے۔ ہٹی کٹی تو اتنی ہے کہ 1.5 ارب، لیکن حیثیت خسائد کا خسائد سیل، جیسے سیلاب کے اوپر جھاڑ جھکاڑ آ رہا ہوتا ہے جب سیلاب آتا ہے آگے آگے، اس طرح کی اس کی کیفیت۔
ذلت و مسکنت کا عذاب تو کئی صدیوں سے چل رہا ہے. اب جو عذاب آ رہا ہے وہ فزیکل عذاب، قتل و غارت افغانستان میں ہماری نگاہوں کے سامنے ہوا، عراق میں ہو رہا ہے، ایران اب ٹارگٹ ہے، شام ٹارگٹ ہے. ایک ٹارگٹ وہ ہے جو ہمارے ہاں زبان پر نہیں آتا ہے، اور وہ پاکستان. یہ جو ہے بڑے بڑے عذاب، بڑی بڑی جنگیں